السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو والدین کے حقوق کے بارے میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 اور 24 میں فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کوئی کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے مت کہنا، مطلب بھی مت کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو بچھا، اور عرض کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یعنی لوگوں میں سے جس قدر مکلف ہیں کوئی شخص سوائے اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کے کسی کی پرستش نہ کرے۔ اس میں فرضیت عبادت الہی کا حکم ہے اور غیر کی عبادت سے ممانعت ہے، کیونکہ جس نے بندے کو پیدا کیا ہے وہی عبادت برحق عبادت کے لائق ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنی عبادت اور وحدانیت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک ایسے واجب کر کے بیان فرمایا ہے جیسے ان کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، سورہ لقمان کی آیت 14، یعنی میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت ہر نبی علیہ السلام کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔ اور دیگر آیات مبارکہ سے واضح ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ضروری ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے، اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ عز و جل نے اپنی عبادت اور اطاعت کو ربوبیت کبریٰ اور والدین کی اطاعت کو ربوبیت صغریٰ قرار دیا ہے۔ اگر کسی نے ربوبیت صغریٰ یعنی والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کے تقاضے پورے نہیں کیے تو وہ ربوبیت کبریٰ کے تقاضے پورے کرنے میں بھی ناکام رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور والدین کی اطاعت کے درمیان نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، بلکہ رب العالمین کی عبادت اور والدین کی اطاعت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں، کیونکہ جب تک نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی نہ کریں تب تک نہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ ہی والدین کی اطاعت۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کا اندازہ اور طریقہ محمدی علیہ الصلوۃ والسلام اور والدین کی اطاعت و فرما برداری فرمان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بندگی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ترجیح دی ہے۔ شاید سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور احکام کی تعمیل کو ثانوی حیثیت حاصل ہے، بلکہ رب کائنات نے اپنی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھائی انداز ارشاد فرمایا ہے کہ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
اطاع اللہ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ جل جلالہ کی اطاعت کی۔ میرے ناظرین، آج میں نے آپ کو والدین اور اولاد کے حقوق کے بارے میں تھوڑا سا میں نے اپنی کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچاؤں، تو انشاءاللہ تعالی ایسے ہی یہ ہم آپ کے لیے ویڈیو لاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کس چیز کے بارے میں نالج چاہیے، ہم اس چیز کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے۔